السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج بروز جمعۃ المبارک 6 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت جوش مارتا ہے اور اس عظیم شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بازار یا فلاں گلی میں جانے سے آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ اس گلی یا اس بازار میں ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ ابھی عقل ہے۔ جب عقل پر عشق غالب آ جائے تو اسی کو یقین کہتے ہیں۔ امام حسین کو روکنے والوں پر عقل کا غلبہ تھا اور امام حسین پر عشق غالب تھا، بلکہ آپ عاشقوں کے امام تھے۔ روکنے والے روکتے رہے لیکن امام حسین مسلسل یہ اعلان فرماتے رہے، مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ کربلا میں جا کر بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک یہی پیغام آتے رہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ 7 محرم سے پانی بھی بند کر دیا گیا کہ شاید حسین کے یقین میں کمزوری پیدا ہو جائے، مگر واہ حسین، تیرے عزم و یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آ سکا۔ تاریخ میں کئی لوگوں کے نام آتے ہیں کہ موت کا نام سن کر ان کا یقین کمزور ہو گیا، مگر واہ حسین، جوں جوں مصیبتیں آتی یقین پروان چڑھتا گیا، جوں جوں پابندیاں لگتی یقین جوان ہوتا گیا۔ پانی اس لیے بند کیا گیا تھا کہ یقین کمزور ہو جائے، لیکن آپ کا یقین اور مضبوط ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ کا یقین علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچ گیا۔ 9 محرم کو یزیدیوں نے پیغام بھیجا کہ آخری دن ہے، آج مان لو۔ آپ کا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ پھر 10 محرم کو ساری فوجیں سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر آ گئی، یہاں تک کہ موت بے نقاب ہو کر رقص کرنے لگی، لیکن جب امام حسین کے ساتھیوں کے سامنے آئی تو موت گھبرا گئی، موت کانپنے لگی۔ بھلا موت بھی کبھی گھبراتی ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم موت گھبراتی ہے یقین والوں سے، موت بھاگتی ہے یقین والوں سے۔ جو یقین والے ہیں موت ان کے پاس آتی ہی نہیں، اگر آ بھی جائے تو موت رہتی ہی نہیں بلکہ حیات بن جاتی ہے۔ تو گویا یقین والے ذرے کو اختر بنا دیتے ہیں، قطرے کو گوہر بنا دیتے ہیں، سنگ خارا کو مرمر بنا دیتے ہیں، بدقسمت کو سکندر بنا دیتے ہیں، گدا کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ امام حسین ایسے صاحب یقین تھے کہ جب کربلا کی وادی میں قدم رکھا تو ذروں کو آفتاب بنا دیا، قطروں کو گوہر نایاب بنا دیا اور موت کو حیات بنا دیا۔ لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، لوگ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کہ امام حسین نے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا، قیدی جو آیا سامنے تو حر بنا دیا۔ یہ ایک راز کی بات ہے، اگر جینا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت کا انتظار نہ کرو، موت سے ہرگز نہ ڈرو، موتو قبل ان تموتو کی تصویر بن جاؤ۔ جب موت تمہارے سامنے آئے تو تمہیں دیکھ کر شرمندہ ہو جائے کہ میں کہاں آ گئی اور کیوں آ گئی۔ موت سے پہلے مر جانا یہ ہے کہ خنجر تسلیم و رضا سے ذبح ہو جاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کی رضا میں فنا ہو جاؤ۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین نے شب عاشوراء نماز عشاء کے بعد اپنے وفادار ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم رات کے اندھیرے میں جدھر چاہو نکل جاؤ۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر خاندان اہل بیت اور رفقاء و احباب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ واللہ لا نفعل ذالک، خدا کی قسم ہم ایسا
کبھی نہیں کر سکتے۔ ہماری جانیں، مال، اہل و عیال سب آپ پر قربان ہے۔ ہم اپنے عملی کردار سے ثابت کریں گے کہ ہمیں خدا اور رسول پر کتنا یقین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم 70 بار قتل کیے جائیں اور پھر زندہ کیے جائیں اور اتنی ہی بار ہماری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی، پھر ایسا ہی کیا جائے گا، تب بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے قدموں پر جانیں فدا کرنے کے بعد ابدی حیات پائیں گے۔ ان کی یہ والہانہ گفتگو سن کر امام حسین نے فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ محرمات خانواد رسول کے سوا کل صبح تم سب شہید کر دیے جاؤ گے اور تمہارے بعد آخر میں مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ سب نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے آپ کے قدموں میں جان قربان کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ اب امامت اپنی موج میں آ گئی، جوہر امامت بے نقاب ہو گیا، گوہر امامت بے حجاب ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ساتھیوں اپنے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو سب کو جنت میں اپنے اپنے نورانی محلات نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اے فلاں یہ تیرا محل ہے، اے فلاں یہ تیرا محل ہے، اے فلاں یہ تیرا محل ہے۔ جب سب کی نگاہوں سے حجابات اٹھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنے مکانات کا مشاہدہ کیا تو انہیں یقین صادق ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں۔ انہیں اپنی ممات پر بھی یقین تھا اور حیات پر بھی، انہیں اپنی شہادت پر بھی یقین تھا اور صداقت پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں موت آئی تو یقین والوں نے اسے جب گھور کر دیکھا تو موت گھبرا گئی۔ حسین کی فوج نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا شروع کر دیا، اور جب موت کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو حسینی فوج کے بچوں نے موت کو کھلونا بنا لیا، بوڑھوں نے موت کو خضاب بنا لیا، جوانوں نے موت کو تماشا بنا لیا۔ موت گھبرا گئی۔ موت نے سر جھکا کر حسین کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آج سے میرا وعدہ ہے کہ اے حسین جہاں تو ہوگا، جہاں تیرے غلام ہوں گے، جہاں تیرے عاشق ہوں گے، جہاں تیرے ماننے والے ہوں گے، میں انہیں سلام کرنے تو آؤں گی پر انہیں مارنے کبھی نہیں آؤں گی۔ تو غیب سے آواز آ رہی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ خبردار اے موت، یہ حسینی فوج کے سپاہی ہیں، انہیں مردہ کوئی نہ کہے، یہ زندہ ہیں۔ حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے، صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ میرے آقا حسین اور ان کے ماننے والے میدان کربلا میں منزل یقین پر فائز تھے، بلکہ سچ پوچھو تو میدان کربلا میں یقین کے لشکر اترے تھے۔ ہر ایک کو اپنی حیثیت اور حقیقت پر یقین تھا۔ حسین کا یقین سب پر محیط ہو گیا کہ ایک کے یقین نے 72 کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا۔ اللہ اللہ کیسا یقین تھا۔ آخری بار جو شبیر کی باری آئی، جھاڑنے گرد زمیں باد بہاری آئی، باغ جنت سے محمد کی سواری آئی، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، بن سنور کر جو ہوا دلدلے حیدر پہ سوار، شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ یقین کی اتنی فراوانی ہوئی کہ کربلا میں بیبیوں کو بیوہ ہونے کا یقین تھا، بچوں کو اپنی بے کسی کا یقین تھا، اصغر کو اپنی بے بسی کا یقین تھا، سکینہ کو اپنی یتیمی کا یقین تھا، اکبر کو جوانی لٹنے کا یقین تھا، عباس کو بازو قلم ہونے کا یقین تھا، زینب کو خیمے جلنے کا یقین تھا، زین العابدین کو اپنی اسیری کا یقین تھا۔ غرض یہ کہ حسین کو خدا کی الوہیت پر بھی یقین تھا، نبی کی نبوت پر بھی یقین تھا، علی کی امامت پر بھی یقین تھا اور خود اپنی شہادت پر بھی یقین تھا۔ شہیدان محبت کے امام نے جب منزل یقین پر فائز ہو کر اپنے خالق حقیقی کے حضور یقین کا آخری سجدہ ادا کیا تو ہاتف غیب سے ندا آئی، اس پیارے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، لاکھوں نے سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ سجدہ یقین تھا جو امام حسین نے میدان کربلا میں ادا کیا اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے
اللہ حسین تیری بلا پر صابر ہوا، تیری قضا پر راضی ہوا اور تیرے حکم پر سر تسلیم ہو گیا۔ گویا آقا حسین آخری سجدے میں عرض کرتے ہیں کہ بے ناز خدایا، میرے ساتھ تو نے جو بھی کیا تیری قسم میں راضی ہوں، ذرا یہ تو بتا جو کچھ تیری خاطر میں نے کیا تو بھی راضی ہوا یا نہیں؟ تو حسین نے کان لگا کر سنا تو پردہ غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین، اے نفس مطمئنہ، جلدی آ، میری رحمت تیرے استقبال کو تیار ہیں، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ یا اللہ نواسہ رسول کے طفیل اس امت پر رحم فرما۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔